आसरा नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह की सूरत हाल है, मुआशी सियासी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, नून लीग की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? बार बार कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी को एक रिलीफ मिल रहा है। शहबाज शरीफ को जिस तरह रोका गया आपके सामने है। एक गवर्नेंस की बात की जा रही थी, मुल्क के अंदर गवर्नेंस बेहतर होगी, गवर्नेंस तो बेहतर नहीं हो रही। वो यात्रा जिस तरह सऊदी अरेबिया के अंदर सऊदी अरब गए हुए हैं, वजीर आजम का दौरा कितना अहम है। ईद के बाद अपोजिशन कोई बड़ी एक टफ टाइम देगी, हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने जा रही है। और मुल्क के अंदर वैक्सीन नहीं है, बड़ा अहम इशू है, सबसे बड़ा अहम इशू है। और गवर्नमेंट की नाकामी आपके सामने, जितने भी बाय इलेक्शन है सब में नाकामी साबित हुई है गवर्नमेंट को। और कहीं भी गवर्नमेंट ने बाय इलेक्शन में कहीं भी उसको जीत नहीं हुई। गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, रिलीफ कहीं भी अवाम को नहीं मिला, कहीं भी डिलीवरेंस नजर नहीं आ रही। अवाम तंग है, बेजार है, बद्दुआएं इस गवर्नमेंट को अवाम दे रही है। जितनी जल्दी से ये गवर्नमेंट पॉपुलर हुई थी, जब इस पार्टी को हुकूमत मिली थी शुरू के दिनों में, तो उतनी जल्दी से इस पार्टी की हुकूमत डिक्लाइन पे जा रही है। तकरीबन 3 साल का अरसा आपके सामने है, तो तंग आ चुकी है अवाम। जिस तरह का कोविड, जिस तरह का लॉकडाउन, जिस तरह की एसओपीज आपके सामने, गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। ये एक फ्रस्ट्रेशन थी। 249 का इलेक्शन आपके सामने, पहले नंबर का, जो पहले नंबर पे थे वो 5वें नंबर पे आए हैं। ये था एक रिएक्शन, ये एक बैरोमीटर था जिससे चेक होती है पॉपुलैरिटी, मकबूलियत चेक होती है कि अवाम क्या सोच रहा है, अवाम की कितनी नफरत है। और इसी पे अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, रहनुमा है पाक सरजमीन पार्टी की, एमएनए रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब, मारूफ बिजनेसमैन है। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया आपका इम्तियाज। डॉक्टर साहब, जिस तरह के हालात है मुल्क के आपके सामने है, और वजीर आजम ने दौरा भी किया है सऊदी अरब का, क्या कहेंगे? मुल्क की मैशियत, सियासत आपके सामने है, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए 3 साल तकरीबन मुकम्मल होने को हैं, और आदमी ने हर रोज एक नई उम्मीदें बांधी अवाम ने, और हर रोज उम्मीदें टूटी हैं। और 3 साल के बाद आज अवाम ये कहने पे मजबूर है कि एक वादा भी जो हुकूमत से ने हमसे किया था पूरा नहीं किया गया। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई का है। अफरात ज़र जो 5% 6% था वो बढ़ के 11% पे पहुंच गया, डबल डिजिट। और ये हाइपर इन्फ्लेशन या सुपर महंगाई जिसको कहते हैं उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम की मसनूआत भी महंगी हो रही है। उसकी वजह से इन्होंने ईद के बाद बिजली की नरखों में इजाफा करना है, क्योंकि IMF से इन्होंने एग्रीमेंट किया है 1000 अरब रुपए इजाफी जो है वो आवाम पे बोझ डाला जाएगा, जिसमें 840 अरब जो है वो पावर की कीमत है, और 140 अरब रुपए जो है सर्कुलर डेट सरचार्ज की मदद में चार्ज किया जा रहा है। आप ये देखें, गोश्त की कीमत 67%, ये शुगर 35%, मसूर दाल 28%, 100% तक कीमतें बढ़ गई हैं। और सफेद पोश अवाम जो है अब इस बार उसकी भी चीखें निकल गई हैं कि वो आदमी का महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। और IMF से एग्रीमेंट करके ये बुरी तरह से फंस गए हैं। इन्हें इसमें अभी ईद के फौरन बाद न सिर्फ पावर की और गैस की कीमतें बढ़ानी है, और उसके बढ़ाने से फौरन उसका असर सार्फिन के ऊपर होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बतलाते चलूं, शौकत तरीन साहब न्यू वजीर खजाना जो आए, मेरी उनसे बात हुई है, और उन्होंने हायर ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो, कि हम ग्रोथ को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि जब इसने हुकूमत बनाई, PTI ने हुकूमत संभाली थी, तो 5.3% ग्रोथ थी। पिछले साल ये ग्रोथ -4%, -0.4% तक पहुंच गई है।
IMF ने हमारी ग्रोथ का बोला है 1.5%, वर्ल्ड बैंक ने 1.3% और 2% से ज्यादा मैंने लगता है ग्रोथ होगी। 2% से ज्यादा आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसका माने इस साल भी अमली तौर पे आपके कोई ग्रोथ नहीं होगी। ये वजीर खजाना पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारे का 8% खसारे का बजट सुनाने जा रहे हैं, जो आज तक इतने बड़े खसारे का बजट पाकिस्तान का सुनाया नहीं गया। अब आ जाइए उसमें के चैलेंजेस क्या हैं। सर्कुलर डेट 2400 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वापडा है, PIA है, स्टील मिल है, रेलवे है, 2 साल में हुकूमत ने 1000 अरब कौमी खजाने से इन इदारों की चुमनी से धुआं नहीं निकल रहा है। गुड मनी फॉर बैड मनी उन्होंने छोंकी है। इन्होंने वादा किया था कि इन इदारों को प्राइवेटाइज कर लेंगे, लेकिन इसमें एक इदारा भी प्राइवेटाइज नहीं हो सका। मैं ये समझता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे मुल्क की शान होती थी, आज कॉटन की फसल जो 13 मिलियन बेल होती थी, ये 6.5 मिलियन बेल पे ले आए हैं। उसके साथ गन्ने के लिए आपने देखा शुगर इंपोर्ट करनी पड़ी है, वीट को इंपोर्ट करना पड़ा है। तो इस मुल्क में ये जो हमारी अपनी फसलें थी जिसपे हम फूड सिक्योरिटी का दावा करते थे, जो बाबाई कौम ने ख्वाब देखा था कि एक ज़राई और सनती पाकिस्तान, उसमें भी इन्होंने रिफॉर्म नहीं करके ऐसी तैसी फेर दी है। ज़राअत में भी हम जमीन पर आ गए हैं, चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। डॉक्टर साहब मैं इधर एक मिनट रुकूंगा, आपकी तरफ फिर आता हूं। डॉक्टर साहब बैठिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके साथ मैशियत का बुरा हाल है, एक तो मैशियत का बुरा हाल है, दूसरा सियासत आपके सामने। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून पर अदालतों से रिलीफ लेने का इल्जाम है, क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, आज जो है अगर पीपल्स पार्टी नून के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है, तो अभी चंद दिन पहले दोनों साथ बैठे हुए थे और उनकी दोस्ती की पींगें जो है वो परवान चढ़ रही थी। बात सिर्फ ये है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने लिए काम करती हैं और जब कहीं मौका मिलता है तो ये एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो जाती हैं। PDM में आपने देख लें कि किस तरह से बिलावल साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने एक दूसरे के साथ जो है हाथ बढ़ाए दोस्ती के और किस तरह की बातें की, और आज अगर वो उनकी रिलीफ की बात कर रहे हैं तो क्या रिलीफ पीपल्स पार्टी को नहीं मिला? NA 249 का इलेक्शन आपके सामने है और जिस तरह से जितवाया गया और जिस तरह से जो रिजल्ट्स आए, जहां जिस शख्स का कोई नाम मौजूद नहीं था वो शख्स जो है आज वो जीत गया है, तो इसमें तो रिलीफ तो फिर पीपल्स पार्टी को भी मिला है ना। तो ये फिर अपना भी बताएंगे उनको कितना और कहां से रिलीफ मिला है और फ्यूचर में कितना रिलीफ लेने के इन लोगों ने जो है उन्होंने इनसे वादे किए हैं। तो ब्रेक का टाइम है, डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पे ही रहें, फिर आते हैं ब्रेक के बाद डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग को फिर टेलीफोन लाइन पे लेंगे हम जरूर। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है, वो लेट हुए हैं, रियाज हुसैन शाह साहब, मामले खुसूसी वज़ीर आला सिंध में। शाह साहब आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू इम्तियाज भाई, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने जो सूरत हाल सुनी, मैशियत, सियासत, सब चीजें, गवर्नमेंट की जो नाकामियां हैं आपके साथ है, वादे दावे गवर्नमेंट ने किया, आपको खुद पता है, क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट तो बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो नाकाम हो चुकी है और इनकी नाकामी की वजह जो है वो भी ये खुद है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें इलेक्शन से पहले कर दी थी कि जिसका ये 0.01% भी उन वादों को जो है ये पूरा करने में नाकाम हुए हैं। और आप किसी भी सेक्टर को उठा लें, चाहे वो इकॉनमी है, चाहे कोई और सेक्टर है, वो सारे सेक्टर्स जो हैं उनकी ग्रोथ जो है वो माइनस में गई है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है, और जिसका रिज़ल्ट आपने NA 249 में भी आपने देखा कि वहाँ से वाडा साहब जीते थे और आज जो है वही जीती हुई पार्टी 5वें नंबर पे आई है। बल्कि मैं समझती हूँ कि 5वें नंबर भी नहीं, इनको तो बिल्कुल आवाम ने रिजेक्ट किया है। इनके जो कैंपेन में ये लोग जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ आवाम की हाथापाई हुई है इनके साथ। तो
میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اب سمجھنا چاہیے یہ دورے جو ہیں یہ بند کریں اور عوام کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو توجہ ہے عوام کے اوپر؟ ان کو کوئی توجہ نہیں ہے، وہ تو ہیپ ہیزرڈلی چل رہے ہیں. ان کا دماغ ایک کھلاڑی کا دماغ ہے اور ایک بہت اچھے کھلاڑی کا دماغ ہے، لیکن ان کے دماغ میں کہیں بھی کوئی بھی مجھے لگتا ہے خانہ، بلکہ اب تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ کوئی خانہ سیاست کے لیے نہیں ہے. نہ تو وہ سیاسی شعور رکھتے ہیں، نہ وہ سیاسی شخصیت ہیں، اور اتنی بڑی سیٹ ان کو ملنے کے بعد بھی ابھی بھی ان کو اس بات کا یقین نہیں آیا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے. شاہ صاحب، صورتحال آپ کے سامنے، میڈم کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا تھا، ایک تو یہ چیز 249 کے اندر، اور دوسرا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کو ریلیف مل رہا ہے، کوئی ڈیل اور ڈھیل جو ہے نا شہباز شریف صاحب کو مل رہی ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اگر ہمیں کہیں سے ریلیف ملتا ہے، یعنی کہ اگر ہمیں کہیں سے ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، تبھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کا شکریہ امتیاز بھائی، اپنے شو میں انوائٹ کیا. دیکھیں میڈم تو ہماری بہن ہے، بڑی ہیں، تو ان کی بات سے تو میں ایک بات سے اتفاق کروں گا، ایک سے نہیں کروں گا. ایک وہ جو یہ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں بتا رہی تھی کہ انہوں نے جو ہے عوام کے لیے کبھی نہیں سوچا، تو یہ سچ ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا. وہ اب آج تک کنٹینر سے نہیں اتر رہے، آج تک وہ اسی سیاست پہ آ رہے ہیں. آج تک ان کو کوئی اور بات کرنی نہیں ہے، نہ معیشت کی کرنی ہے، نہ عوام کی بھلائی کی کرنی ہے، نہ کسی اور ملک کی بہتری کی کرنی ہے. ان کو اپوزیشن کو جو ہے کرپٹ کہنا ہے، اپوزیشن کو برا بھلا کہنا ہے، ان کو نیب جو ہے وہ ان کا پیسہ واپس لانا ہے، انہوں نے یہ کھایا وہ کیا. اس سے باہر وہ 3 سال میں آ ہی نہیں پائے، اور ان سے ثابت بھی کچھ نہیں ہو رہا. سب کے کیسز کورٹ کے تھرو وہ باہر آ رہے ہیں. کوئی میں نہیں کہتا کہ ڈیل یا کیا، کیونکہ وہ کورٹ سے ہر کوئی تعاون کرتا ہے تو اس سے آ رہے ہیں. باقی رہی بات الیکشن کی جو آپ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کی، تو وہ میرے خیال میں تو فیصلہ عوام نے دیا ہے سب کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو دورہ ہے، ایک پہلے تو آرمی چیف صاحب گئے، بعد میں عمران خان صاحب گئے سعودی عرب. کیا کہیں گے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا کھویا، کیا پایا؟ اس دورے کے امپیکٹ کیا ہوں گے؟ کیا کہیں گے سر؟ یہ بہت لمبا ایک بڑا پلان تھا جس کی یہ میٹنگ حصہ تھی. اس میں سب سے بڑا ایک پوائنٹ جو ڈسکس ہوا ہے وہ افغان سے امریکی فوجوں کا انخلا اور فوجی سامان کی پاکستان سے واپسی. ایک چیز وہ اس پر ڈسکس ہوا ہے. پھر ایران کی سعودی تعلقات پہ بات ہوئی ہے، یوئی تعلقات پہ بات ہوئی ہے، پھر کشمیر کے ایشو پہ بھی انہوں نے بات کری ہے، اور OIC کے سیکرٹری جنرل سے اسپیشل ملاقات کرائی گئی ہے اور اس سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس ایشو کو کس طرح اور کس فورم پہ ہمیں اٹھانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی دوریاں تھیں، تلخیاں تھیں، ان کو دور کر کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے، کیونکہ ایک دن پہلے UAE کا کراؤن پرنس جو تھے شیخ زاید بن نہیان وہ بھی آئے تھے اور جدہ میں مل کے گئے ہیں MBS سے، ایکسیلنسی MBS سے. تو یہ اس میں آرم فورسز کا ایک بڑا کردار ہے، ISI کا بڑا کردار ہے. لہٰذا ان کے چیف نے وہاں کے اپنی ٹوٹل ایشورنس اور حکمت عملی ان کو آگاہ کی، بتائی. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ صرف ایک وزٹ نہیں تھی یا $500 ملین کے جو فنڈز ملے ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی اناؤنسمنٹ تھا، بلکہ یہ خطے کے بارے میں اور مسلم امہ کے بارے میں اور اسلام فوبیا کے بارے میں جو غلط فہمیاں یورپ میں جنم دے رہی ہیں، ان سب کو ڈسکس کیا گیا اور اس کا ایک یونیفارم کورس آف ایکشن جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ برف پگھلے گی، کچھ تعلقات مزید بہتر ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی میں سمجھتا ہوں جو ڈیڈ لاک ہو گیا تو وہ ختم ہوا ہے. اس میں سعودی سفیر جو ہے میرے دوست ہیں ہز ایکسلنسی نواف، ان کا بڑا کردار ہے، اور پاکستان کے جنرل بلال اکبر جو نئے سفیر بنے ہیں سعودی عرب میں، ان کا بھی بڑا کردار ہے. تو بہرحال خوش آئند بات یہی ہے کہ جو تھوڑی بہت ناراضیاں یا کشیدگیاں یا دوریاں تھیں وہ اب دور ہو کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اور ایک ہولسٹک وے میں پورے خطے کے امور کو ڈسکس کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کا
چیف صاحب کو دیں گے؟ چیف صاحب نے پہلے ماحول بنایا. جی ہاں دیکھیے ایک چیز تو میں بڑا واضح کر دوں کہ سعودیہ کے ساتھ اور ایون امریکہ کے ساتھ اور یو ای کے ساتھ اب یہ ان لوگوں کا احساس ہوا ہے کہ ہم خالی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر حکومتوں سے تعلقات رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ہم فوجی جو حکمران ہیں ان سے بھی ہم نے تعلقات رکھنے ہیں، کیونکہ مین اس میں ان کا ایک رول ہے، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. لہذا اس لیول پہ جب حکمت عملی تیار ہو رہی ہے، کورس آف ایکشن پہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ ضروری تھا کہ آرمی چیف، آئی ایس آئی کے چیف اس میں موجود ہوں. اور جب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے جنرل بلال اکبر جو امبیسڈر وہاں پہ سعودی عرب میں پاکستان کے بنائے گئے ہیں، تو میری اس بات کو اور تقویت مل جاتی ہے کہ جنرل راحیل شریف ہے، جنرل راحیل شریف کے بعد جنرل بلال اکبر ہیں، جنرل بلال اکبر کے ساتھ آئی سی آئی فیض، جنرل فیض، اس کے بعد جنرل باجوہ، پلس یہ ان کے ملٹری اتاشی جو تھے جو اب امبیسڈر ہیں سعودی کے اسلام آباد میں، ہز ایکسلنسی نواب. تو یہ ایک پورا کیا کہ چین بنتی ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا اور مؤثر فورم ہے ان مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، جس طرح بہتر کرنے گئے آپ کے سامنے، ملک کے اوپر، ملک کے ایشوز کے اوپر گورنمنٹ کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی توجہ اس لیے ملک کے نہیں ہے کہ ان کی جو پرائورٹیز اگر دیکھی جائے نا، ان کی پرائورٹیز میں کہیں عوام یا ایسے لوگ آتے ہی نہیں ہیں. جو مسائل جو گورنمنٹ کو امیڈیٹ جن کے اوپر جو ہے ایکشن لینا چاہیے، وہ مسائل جو ہیں ان پہ ان کی توجہ بھی نہیں ہے، وہ ان کی پرائورٹیز میں بھی نہیں آتی. باہر چلے گئے بہت اچھی بات ہے، سعودیہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن اچھے ہونے چاہیے اور یہ جو ہے یہ دونوں ممالک کے لیے اچھا اور خاص طور پہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. جس طرح سے ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹس کیے گئے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹس کرنے چاہیے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، جو بیسک مسائل ہیں. ہم کووڈ کی، ابھی آپ نے اسی میں بات کی تھی کہ کووڈ کی ویکسین کے بارے میں، اب میں نے بھی کووڈ کی ویکسین لگوائی ہے. آپ یقین کریں کہ اس کا جو ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم کیا ہوا ہے کہ آپ پہلے CNIC نادرا میں وہ کروائیں، پھر وہ آپ کو ایک کوڈ دیں گے، پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کی جو سرٹیفکیٹ لینا ہے اس کے لیے بھی آپ نے نادرا کے لیے اپلائی کرنا ہے. یہ اتنا سمپل ہونا چاہیے. آپ اپنا NIC لے کے جائیے اور جا کے کسی بھی جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے جا کے آپ اپنی ویکسین لگوائیں، اور نادرا جو ہے وہ فوراً آپ کو جو ہے سرٹیفکیٹ ایشو کرے. اتنا ہر چیز کو ہم اتنا کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. صحیح. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کو جو باہر جانے نہیں دیا گیا، پہلے تو ان کو ریلیف ملا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کسی ڈیل اور ڈھیل کے تحت جا رہے ہیں جگہ؟ دیکھیں اب یہ تو یہی حکومت ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا، پھر روتے رہے کہ وہ چلے گئے اب واپس نہیں آ رہے. اصل میں بھیجا انہوں نے خود تھا. اب شہباز شریف صاحب بھی باہر نکلتے ہیں، ان کو اجازت بھی مل جاتی ہے. اب پیچھے سے پھر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ سمجھ سے ہماری آتا بھی اور نہیں بھی آتا، کیونکہ جب چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، پھر ان کے وزیر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں خلاف. اور یہ دوگلا معیار ہے ہمارے ملک میں. پیپلز پارٹی ہے، ان کے سارے ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کے اوپر نیب کیسز ہیں، ان کو ECL میں ان کے نام ہیں، اور جہاں یہ چاہتے ہیں ان کے نکل جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے، باقی اندازہ نہیں. محسوس ہوتا ہے، اندازہ قریب آئی ہے. چپ ہے، ان کا اتنا بول نہیں رہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے؟ نہیں، ایسا وہ نہیں کہہ سکتے. ہم نے سلیکٹڈ اور سلیکٹرز یا سلیکٹڈ یا جو بھی، یہ پہلے نام ہی لیا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اور اگر آپ بات لیتے ہیں PDM کی تو PDM کو چیئر ہی پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا. چلو PDM آپ نے بنوایا، لیکن تقسیم بھی تو آپ نے ہی کیا نا. نہیں، دیکھیں ہم نے ایک اصول کی بات کی تھی. یہ وہی لوگ ہیں جو آج بائی الیکشن ہوتے ہیں ان پہ باقاعدہ ریکاؤنٹنگ ری پولنگ کی
بات کرتے ہیں. آپ اگر اتنے سیریس تھے اس ایشو پہ استعفا ہوں گے, ہم نے کہا تھا ہم دیں گے مگر وہ لاسٹ آپشن رہے گا, مگر انہوں نے ضد کیا تھا. تو ایک پارٹی بھی اگر پی ڈی ایم میں یہ پہلے ہی بات ہوئی تھی, اگر 12 پارٹی ہے 11 پارٹی ہیں اس میں ایک بھی متفق نہیں ہے تو آپ کو سب کو کنسنسس کے ساتھ جو ہے سب ساتھ چلنا ہے. مگر اگر جو ہے وہ راضی نہ کر پائے یا ان باتوں کو نہ رکھ پائے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹیک ہے, پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹیک ہے. جب پی ڈی ایم تھی بھی آپ کو فائدہ تھا, پی ڈی ایم ختم ہوئی بھی فائدہ آپ کو ہوا؟ ایسا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم ہمیشہ عوام کے حقوق کی اور پاکستان کے حق کی اور مفاد کی بات کرتے ہیں. جو بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ملک کے مفاد میں یا عوام کے مفاد میں نہیں ہے تو اس کے لیے تو ہم ظاہری. پیپلز پارٹی کے مفاد میں کیا ہے؟ پیپلز پارٹی آپ کا اپنا مفاد, پارٹی کا مفاد ہے نا, میری بات آپ کا مفاد سب سے زیادہ سندھ گورنمنٹ ہے. میں نہیں, سندھ گورنمنٹ دیکھیں, ایک ہم نے وہ تو قربان نہیں کریں گے نا, آپ نون لیگ کے لیے کیسے قربان کریں گے؟ ہم اگر ملک کے مفاد میں آتا تو ہم ضرور, ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ آخری آپشن رہے گا. نون لیگ کے لیے کیسے قربان کریں گے؟ ٹھیک ہے, نون لیگ کے لیے نہیں, ہم ملک کے لیے کہہ رہے ہیں, ملک اور عوام کے مفاد میں ہم نے یہی کہا تھا یہ آخری آپشن رکھیں آپ. جب یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے ان کو سمجھ نہیں آتا, ہم ساتھ میں سب مل کے اگر کریں گے تو یہ ایک ملکی مفاد میں آخری آپشن رکھیں ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. تو ان کو سمجھ نہیں آیا تو ہم الگ اے این پی اور پیپلز پارٹی نے راستے. اس کا ذمہ دار کون ہے آج جو پی ڈی ایم کمزور ہوئی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار آپ کہہ سکتے ہیں ضد کرنے والے. کون ہے ضد کرنے والے؟ اب وہ نون لیگ کو بھی کہہ سکتے. بڑی مہربانی آپ کی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی ملک کے اندر جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, آرمی چیف جس طرح گئے انہوں نے ایک بڑی کوشش کی, زبردست کوشش کی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں, سعودی عرب کے اور پاکستان کے. برف پگھلی, جو ڈیڈ لاک تھا اس میں چیف صاحب کا بڑا رول تھا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب بھی گئے اور ملک کی جو سیاسی صورتحال آپ کے سامنے 249 کے اندر پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی, ری پولنگ کی جو اپلیکیشن کی, اس کے بعد وہی لوگ بائیکاٹ کر کے گئے. معیشت سیاست آپ کے سامنے, گورننس آپ کے سامنے, مہنگائی, بے روزگاری اپنے عروج پر, جس طرح بار بار شکست ہوئی ہے. بائی الیکشن میں سب سے زیادہ شکست پی ٹی آئی کی ہوئی ہے. پی ٹی آئی سب سے زیادہ ناکام ثابت ہوئی ہے اس 3 سال کے عرصے میں. یہ واحد جماعت ہے جس کی حکومت ہے اتنی بری طرح ناکام کی ہے. بری حکمرانی سب سے زیادہ اس پارٹی کی حکومت. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.